حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے سفر کر رہے ہیں، علامہ جلال سیوطی نے روایت نقل کی، لمبا سفر کیا، یہاں تک کہ مدینہ سے بھی دور ہی تھے کہ گدھا جو ہلاک ہو گیا، مر گیا، گدھا مر گیا۔ اب یہ پریشان کہ اتنا طویل سفر اور صحرائی راستہ، گرمی، تپش، پہنچوں گا کیسے؟ فوراً خیال آیا، رسول اللہ کی تربیت دماغ میں آئی کہ ایسے کوئی مصیبت کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے خدا سے دعا کرو۔ ایک طرف ہوئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور دعا کی، یا اللہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، تو میں تیرے محبوب کا صحابی ہوں اور محبوب کے مدینہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، اسباب کوئی نہیں، یہ گدھا تھا اور یہ مر گیا ہے، یا اللہ اس کو تو زندہ کر دے تاکہ میں مدینہ طیبہ پہنچ۔ علامہ جلال سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ بس اتنی دعا کر کے اسے چہرے پہ ہاتھ ہی پھیرے ہیں کہ گدھا کان ہے ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، گدھا زندہ ہو گیا اور گدھے پہ سوار ہو کر مدینہ پہنچ رہے۔ یہ وہ حوالہ تو وہ صحبت، اور صحبت کا عالم تو یہ ہے کہ دیکھو ابو جہل کو زیارت تک حاصل ہے رسول اللہ کی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے آپ کے حسن اور رنائی کے ایک ایک نظارے پہ نگاہ اس کی، لیکن وہ محروم رہ گیا۔ اور عبداللہ ابن مکتوم صحابی جو نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے رسول اللہ کے اس سراپہ حسن کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بس دل سے مان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کو ان کا منتظر کھڑا کر دیا۔ عبداللہ ابن مکتوم اتنا اونچا مقام، اور اتنا اونچا مقام کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کے روسا مشرکین آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور عبداللہ ابن مکتوم کو خبر نہیں ہوئی تو آ گئے رسول اللہ اور کہا کہ مجھے فلاں آیت بتا دیجئے، کچھ تعلیم کر دیجئے۔ آپ کو ذرا ناگوار لگا کہ بھئی ابھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ایسے وقت میں انٹرپٹ کر دیا اس نے، تو آپ نے اپنے طور پہ تو صحیح ناگواری محسوس کی کہ درمیان میں کیوں آ گیا۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو ہے۔ آپ نے ذرا ناگواری کی اور ذرا چہرہ پھیر لیا اور ان کو رخصت کیا۔ سورۃ عبس وتولی نازل، عبس وتولی، چیں بجبی ہوا، منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا اس کے پاس آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک محبت کے ساتھ ایک تنبیہ کر دی، ایک ڈانٹ پلا دی کہ یہ جو نابینا ہے یہ تو کچھ سیکھے گا، کچھ ملے گا، اور یہ جو ہے یہ جو نفع اٹھانے ہیں پتہ نہیں اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے، یہ تو بیچارہ سچا عاشق ہے، یہ تو نفع اٹھانے آیا ہے اور آپ اسے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب بھی وہ مجلس میں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے کہ یہ وہ شخص آ گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر عتاب فرمایا۔ کہتے یہ عبداللہ ابن مکتوم آ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے عتاب فرمایا ہے۔ تو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابیت کی نسبت یعنی ایمان کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی، بھلے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ منصب عالی عطا فرما دے۔ تو صحبت تو دین کی بنیاد صحبت ہے، اور صحبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی علوم و معارف آگے پہنچائے، اور آج تک وہ سینہ بسینہ اس صحبت کے ذریعے سے آج پیغام آگے پہنچ رہا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ معرفت الہی اگر حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا تعلق حاصل کرنا ہے تو کونوا مع صادقین، فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دین اسلام کی عبادات کو آپ دیکھیں کہ یہ اجتماعی عبادات ہیں۔ نماز اجتماعی عبادت ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں، ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، جمعے کی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے، عید کی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے۔ تو دیکھو یہ عبادتیں اجتماعی کیا ہیں؟ صحبت کی وجہ، اس لیے کہ اس 500,000 کے مجمع میں ہر ایک کو دوسرے کی صحبت حاصل ہے، ہر مومن کے انوار الہی دوسرے پر منعکس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے انوارات ایک دوسرے سے مکس ہو کر ایک دوسرے سے کسب فیض حاصل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے اس سے سبق حاصل کر رہا ہے کہ یار دیکھو اس کی نماز، یار دیکھو اس کی اخلاق، یار دیکھو اس کا انداز، وہ اس سے سیکھتا ہے۔ تو صحبت کی وجہ سے دیکھو یہ ایک دوسرے کے اندر تربیت کا فیضان چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کی عبادت، اس میں کچھ نہ ہو کچھ، 2 آدمیوں کی تو صحبت ہے، ایک دینے والا ایک لینے والا، دینے والے کا دینے کا انداز، لینے والے کا لینے کا انداز، یہ دونوں ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ اور حج کے تو کیا ہی کہنے، حج کے اندر 50 لاکھ کا مجمع، اور وہاں صرف یہ صحبت کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ کو راتوں کو اٹھ کے رونے والے، دنوں کے اندر لبیک کہنے والے، سب ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے روحانی جو انوارات ایک دوسرے کے منعکس ہو رہے ہیں، شعائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پا رہی ہیں۔ اور آج ہے روزے کو، رمضان کا مہینہ، اور یہ روزے کی عبادت۔ روزہ بظاہر تو انفرادی لگتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا بس گھر میں ختم، اکیلے آپ نے سحری کر لی، اکیلے افطاری کر لی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا اور انتہا
یعنی اس کے روزے کا سحری اور افطاری کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹن ٹائم کے اندر ایسا متعین کر دیا کہ ساری کائنات کے اندر، سارے علاقے کے اندر لوگ ایک ہی وقت کے روزے کی سحری ختم کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اجتماعیت پیدا کر دی، یہاں تک کہ رات میں جب تراویحوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو 500,000 آدمی، 50,000 آدمی ایک قاری کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ یہ وہ صحبت، تو صحبت کا عنصر روزے کے اندر بھی موجود، اور اس صحبت کی وجہ سے مقصود کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو بڑھانا ہے۔ جب ایک دوسرے کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، ایک دوسرے کی ایمانیات جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس کے اندر انوارات پیدا ہوتے ہیں، ارتیاش پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اجتماعی عبادات کے اندر جو ہے وہ جس قدر اجر و ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح اس کے انوارات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ معرفت الہی یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اور جن کو اللہ والوں کے نیکوں کی صدیقین کی صحبت حاصل ہو گئی، صالحین کی صحبت حاصل ہو گئی، شہداء کی صحبت حاصل ہو گئی، تو ان کے کیا ہی کہنے۔ اور جو نبیوں کے زمانے میں تھے ان کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہو گئی، اس صحبت کے ذریعے سے وہ اپنی معراج پر پہنچے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔